السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کی ایک مثال اور عرض کرتا ہوں۔ نماز پڑھنا ایسا عمل ہے، اب تک کا آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ غیر مسلم بھائی بھی بہت آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ٹرینوں میں، بسوں میں، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، سب جگہ وہ نماز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ ہم نے بارہا ایسا ہوا ہے کہ نمازیں اس انداز سے پڑھی کہ انہوں نے ہمیں جگہ دی اور ہم نے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، حالات بدلنے لگے ہیں۔ میں اس چیز کو بہت باریکی سے نوٹ کر رہا ہوں اور واقعات میرے علم میں ہیں۔ مجھے ذاتی تجربہ ہے، میں کوئی اتنا بڑا نمازی آدمی نہیں ہوں، لیکن بس یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے ہوائی جہاز میں تو بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی نماز، اب ذرا زیادہ روکتے ہیں، پہلے اتنا نہیں روکتے تھے، لیکن یہی حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر وجے واڑہ سے ہم فلائٹ میں گئے حیدرآباد، اور وہاں شاید کچھ ٹائم لگنا تھا تو نکلنے کی اجازت مل گئی، تو جہاز کے نیچے کھڑے ہو کر برابر میں نے عصر کا وقت ہو رہا تھا، دیر ہو رہی تھی، جلدی سے مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ لی، اور کسی نے مجھے، حالانکہ وہاں تو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کلکتے کے ایئرپورٹ پر ہم تھے اور گجرات کے کچھ احباب ساتھ میں تھے۔ ہم نے کہا بھائی مغرب کا وقت قریب ہے اور بورڈنگ بھی شروع ہو رہی ہے، 6 بجے بورڈنگ شروع ہو گئی اور 6:20 پر مغرب کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ ہم نے کاؤنٹر پر بات کی کہ 6:20 پر ہمیں نماز پڑھنی ہے، 3 منٹ ہمیں لگیں گے، اگر آپ اتنی دیر ہمیں اجازت دے دیں ہم رکے رہیں اور پھر جہاز میں ہم چلے جائیں گے۔ 6:45 پر فلائٹ کا ٹائم تھا ٹیک آف کرنے کا، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ رکے رہیں۔ ان کے سامنے ہی ہم نے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی، اور ہم اندر گئے تو بس ہمارے انتظار میں رکی ہوئی تھی، 2-4 آدمی اس میں بیٹھے تھے، آسانی کے ساتھ نماز ہو گئی۔ طرح طرح کی سہولتوں کا تجربہ کیا ہے، بہت تجربہ کیا ہے۔ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم سے اس نعمت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں دلی اترا، سردی کا موسم تھا، تو میں نے دیوبند سے گاڑی نہیں منگائی، سوچا تھا کہ ٹرین سے چلے جائیں گے، لیکن ٹرینیں بھی لیٹ تھی۔ اب یہ ہوا کہ کوئی آپشن نہیں رہا تو بس کے لیے میں بس اڈے پر گیا۔ وہاں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا تو میں نے عصر کی نماز پڑھی وقت ہونے کے بعد، اور پھر میں نے بس تلاش کی تو مجھے دیوبند جانے والی ڈائریکٹ بس مل گئی دلی بس اڈے سے۔ میں اس میں بیٹھا، جب بس چلنے لگی تو میں نے ٹائم دیکھا کہ مغرب کی نماز شروع کا وقت ہونے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب آپ کی بس کہاں رکے گی؟ اس نے کہا کہ اب تو یہ چلے گی لمبی، کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 1.25 گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا اور مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ سوچنے لگا۔ میں نے کہا یہ جو آپ کے بونٹ کے پاس جگہ خالی ہے میں یہاں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن چلتی بس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ آپ کا جب ٹائم ہو مجھے بتانا۔ چنانچہ وقت گزرا، بس چلتی رہی، غازی آباد کا علاقہ آ گیا اور ایسا رخ ہو گیا کہ میں آسانی سے قبلے کی طرف منہ کر سکتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں مصلی لے کر کھڑا ہوا، تو اس نے دیکھا، کہا آپ کا ٹائم ہو گیا؟ میں نے کہا جی۔ تو اس نے بس کی رفتار کم کر دی اور مجھ سے کہا آپ نماز پڑھ لیں۔ میں نے نماز کی نیت باندھی تو بس ہلکی رفتار سے چل رہی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا میرا بدن ہل رہا تھا۔ تو کنڈکٹر ادھر تھا، اس سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کنڈکٹر کی آواز آئی کہ بھائی گاڑی روک لو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک طرف لگا دی، ڈرائیور تو پہلے ہی تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے آرام سے نماز پوری کر لی اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تجربہ بھی ہوا، طرح طرح کے تجربے۔ لیکن اب میں یہ سنانا چاہتا ہوں، میں اس کی تفصیل نہیں سناؤں گا کس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اسی ہندوستان میں اب ایئرپورٹ پر بھی یہ ہونے لگا، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہو رہا ہے ابھی۔ میں نے کل بھی اس کے جہاں بورڈنگ کا وہ ہوتا وہیں نماز پڑھی دلی میں، لیکن اب ہونے لگا ہے کہ آدمی کبھی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پریئر روم بنا ہوا ہے وہاں جا کے پڑھیے، یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا ٹرین میں ایک عالم، بڑے عالم ہیں، ان کو کہا
کہ یہاں مت پڑھیے بچے ڈرتے ہیں، ادھر جا کے پڑھ لیجئے، یعنی نماز سے بچے ڈرتے ہیں۔ حالات آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ یہ سنانے کا مقصد صرف یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت پر چلنا اور شریعت پر عمل کرنا، اس کی اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے، یقین کریں اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی سے تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔